بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گلی میں دوسرے دن مچھلی بیچنے والا آتا تو میری بیوی گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی، لیکن مچھلی نہ لیتی۔ گھر آتی تو مجھے کہتی مچھلی خراب تھی۔ میں حیران تھا کہ پھر وہاں اتنی دیر کرتی کیا ہے۔ اگلے دن میں کام کا بہانہ کر کے دوسری گلی میں چھپ گیا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی دوپٹے کے ساتھ، میری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہونے والے تھے۔ میری بیوی نیک سیرت اور خدمت گزار تھی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میری بیوی مجھے بہت خوش رکھے ہوئے تھی۔ ہمارے گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، میں، میری ماں اور 2 بہنیں ہی تھیں۔ ایک بہن کی شادی ہماری شادی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، اب صرف ماں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ میری بیوی ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی، ان کی ساری ضرورت کو پورا کرتی، مجھ سے زیادہ دونوں کا خیال رکھتی۔ میں بھی اپنی بیوی سے بہت خوش تھا، وہ بہت اچھی اور خوش مزاج عورت تھی۔ یہ سب خوبیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ دنوں سے میں اپنی بیوی کی عجیب و غریب حرکات سے بہت پریشان تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کچھ کرے گی۔ جہاں میں اس کی فرما برداری سے بہت خوش تھا، اس کی ان حرکات کی وجہ سے اس سے زیادہ پریشان تھا۔ میری ماں 2 مہینے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اب گھر میں میری چھوٹی بہن اور بیوی ہی تھی۔ میری چھوٹی بہن جو کہ پڑھتی تھی اور صبح سویرے ہی اسکول چلی جاتی تھی اور میں اپنے کام پر نکل جاتا تھا۔ ہم دونوں کے بعد میری بیوی گھر پر اکیلی رہ جاتی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی ایسے مجھے دھوکہ دے گی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ہمارے گلی محلے میں ایک مچھلی والا آنے لگا تھا۔ میں اس قدر حیران تھا کہ اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مچھلی والا مچھلی کی ریڑھی لیے جیسے ہی ہماری گلی میں داخل ہوتا، میری بیوی سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی ریڑھی کے پاس چلی جاتی اور 2 گھنٹے اٹھنے کا نام نہ لیتی۔ میں اس قدر متجسس تھا کہ یہ آخر کرتی کیا ہے اس کے پاس بیٹھ کر، حالانکہ نہ تو وہ مچھلی لے کر آتی اس مچھلی والے سے اور نہ ہی کچھ اور لیتی تھی۔ اس سے پھر بھی 2 گھنٹے کیوں بیٹھی رہتی تھی اس کے پاس؟ میری بیوی کی یہ حرکت مجھے شک اور تجسس میں ڈال رہی تھی۔ میں صبح کام پر جاتا تو بھی میرے دماغ میں یہی بات گردش کرتی رہتی تھی کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ میں حیران سا گھر سے نکل آتا، مگر یہ بات کسی طرح بھی ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا تھا؟ میں سارا دن یہی سوچتا، دن گزارتا، گھر آ جاتا۔ گھر جا کر بھی میری سوچیں میری بیوی کے گرد ہی گھومتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی آخر اتنی دیر کیا کرتی تھی اس مچھلی والے کے پاس۔ کمرے میں بیٹھے میں نے ایک نظر بیوی کو دیکھا، وہ کتنی معصوم لگتی تھی۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میرا معمول تھا میں صبح سویرے اٹھتا اور فجر کی نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں چند منٹ ذکر و اذکار کرتا اور پھر گھر چلا جاتا۔ میں جب گھر داخل ہوتا تو میری بیوی سوئی ہوئی ملتی مجھے۔ میں اسے اٹھا کر نماز کے لیے بھیجتا اور خود چند منٹ چہل قدمی کرنے گھر کے پیچھے بنے چھوٹے سے باغ میں چلا جاتا۔ جب وہاں سے آتا تو میری بیوی ناشتہ تیار کر رہی ہوتی تھی۔ ہمارا باورچی خانہ برآمدے کے عین سامنے تھا۔ میری چھوٹی بہن پاس کی چارپائی پر بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی، تو میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا تھا۔ اتنی دیر میں میری بیوی ناشتہ لے آتی تو ہم دونوں بہن بھائی آرام سے ناشتہ کرتے۔ ناشتے کے بعد میری بہن گھر کی صاف صفائی کرتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ اس کے بعد میں بھی کام کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا۔ عین اسی وقت باہر سے مچھلی والے کی آواز آتی تو میری بیوی کی جان پر بنی ہوتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ جلدی سے اڑ کر باہر چلی جائے، مگر بہرحال میری موجودگی میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے جیسے ہی تیاری میں مگن دیکھتی وہ گلی میں چلی جاتی اور 2 گھنٹے واپس نہ آتی تھی۔ میں تجسس سے سوچتا رہتا تھا کہ آخر یہ اتنی دیر کرتی کیا ہوگی اس کے پاس؟ کہیں میری بیوی اسے پسند تو نہیں کرنے لگی تھی؟ اپنی بیوی کی پراسرار حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جتنا اپنی بیوی کی حرکات کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی تجسس کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ بات تھی بھی سوچنے والی کہ آخر وہ اتنی دیر کیا باتیں کرتی تھی مچھلی والے سے۔ مچھلی والے کے پاس گھنٹوں بیٹھنا اور پھر مچھلی لے کر بھی نہ آنا، یہ عجیب بات تھی۔ ایک دن میں نماز پڑھ کر آیا
تو بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس قدر حیرت تھی کہ پہلے تو وقت پر نہیں اٹھتی تھی، آج وقت پر اٹھتی ہے، بلکہ نماز بھی پڑھ لی تھی۔ اب تو میرا شک عجیب رخ لیتا جا رہا تھا۔ جب میں چہل قدمی سے لوٹا تو وہ ناشتہ لیے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے آنے پر مجھے اور میری بہن کو ناشتہ دیا اور خود ہمارے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ میں حیران تھا کیونکہ ہم دونوں کو کھانا دے کر وہ خود کام میں لگ جاتی تھی، مگر آج میرے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی حرکت پر بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنا دھیان ناشتے کی طرف لگا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ اسی ابھی کھڑے 5 منٹ ہوئے تھے، میرے پاس اسی وقت باہر گلی سے مچھلی والے کی آواز آئی تو میری بیوی مجھے کہتی کہ میں مچھلی لے کر آتی ہوں، آپ ناشتہ کرو، اور گلی میں چلی جاتی۔ میرا تجسس اس کے پیچھے جانے کا کہتا، مگر اپنی بہن کی موجودگی میں جا نہیں سکتا تھا۔ ہمیں ناشتے سے فارغ ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تو میں نے اپنی بہن کو اسکول بھیج دیا اور کام کا کہا، آج تم رہنے دو، تمہاری بھابھی کر لے گی، تو وہ خوشی سے اسکول چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں جلدی سے اپنی چھت کی طرف بڑھا کیونکہ چھت سے گلی کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے چھت سے نیچے جھانکا تو مچھلی والے کے پاس سوائے میری بیوی کے اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ مجھے بے حد غصہ آیا تھا، مگر خاموشی سے انتظار کرنے لگا کہ کیا پتہ میری بیوی ان حرکتوں سے باز آ جائے، مگر شاید ایسا ہونا نہیں تھا۔ میں ابھی اس قصے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میرے پورے وجود میں بے چینی سی بھری ہوئی تھی، ساتھ ہی چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی نے اپنے دوپٹے کا پلو مچھلی والے کے آگے کیا تو اس نے پہلے آگے پیچھے دیکھ کر اطمینان کیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اس نے جانے کیا میری بیوی کے دوپٹے میں چھپا کر اس کے ہاتھوں میں چھپا دیا۔ میں تجسس کا شکار تھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو وہ میری بیوی کے پلو میں چھپا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری بیوی وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آنے کے لیے بڑھی تو میں بھی جلدی سے چھت سے نیچے آیا اور آ کر تیار ہونے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی کمرے کے دروازے پر آ کر رکی اور مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ مچھلی نہیں لے کر آئے؟ بیوی کے آتے ہی میں نے اس سے پوچھا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، مچھلی میں سے بو آ رہی تھی، اس لیے نہیں لائی۔ بیوی کی بات سن کر میں خاموش رہا، ورنہ اندر غصے سے آگ بھڑک رہی تھی، مگر میں چپ چاپ اپنے کام پر نکل گیا۔ اب بیوی کے لیے میرے دل میں شک آ چکا تھا۔ کبھی مجھے لگتا میری بیوی کا مچھلی والے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، تو کبھی کبھی عجیب وسوسے سے آتے، مگر اس کی پراسرار حرکتیں کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کام پر بھی اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا، اس وجہ سے میں کام پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا میں اپنی بیوی کا یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ کام سے گھر لوٹا تو میری بہن ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی تھی، میری بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں گیا تو اندر داخل ہوتے ہی میرے ناک کے نتھوں سے ایک عجیب سی کسی چیز کی بو ٹکرائی تھی۔ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر ایسی کوئی چیز بھی مجھے نظر نہ آئی، مگر وہ مسلسل آ رہی تھی کمرے سے۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر بیوی سے کوئی استفسار نہ کیا۔ مجھے اپنی بیوی کی ان حرکتوں سے خوف آ رہا تھا، میں مجبور تھا، اپنی بیوی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، تبھی میری بہن ٹیوشن سے لوٹ آئی۔ میں اس کے ساتھ اس کی پڑھائی کی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران میری بیوی کھانا لے آئی تھی، میں نے اور میری بہن نے اکٹھے کھانا کھایا، اور میری بیوی اب دوسرے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف تھا۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتا کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس کی نظر میری طرف اٹھی تو وہ مسکرا دی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی کھانے سے فارغ ہوئے تو میری بہن کہنے لگی، بھائی کل ہم قورمہ بنائیں گے، بھابھی بہت اچھا بناتی ہے، کیونکہ بھابھی ٹھیک ہے نا؟ میں نے غور کیا تھا، میری بہن کی فرمائش پر میری بیوی کے چہرے کا رنگ واضح بدلا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہ۔ میں نے بھی اپنی بہن کی فرمائش پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا تھا جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا میری بہن نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی، مگر میں کس قدر متجسس ہوا تھا اپنی بیوی کے بدلتے رنگ پر، اور پھر غصہ بھی آیا تھا کہ اگر میری بہن نے کوئی فرمائش کر ہی دی ہے تو وہ ایسے کیوں کر رہی تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہا۔ میری بہن کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔
میری بیوی مجھے چائے دینے آئی تو اس کی بات پر میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کل قورمہ نہیں بنے گا۔ میں اس سے پہلے کچھ بولتا وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پراسرار رویے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ آخر اس قصے کا کیا خلاصہ ہو سکتا تھا؟ کبھی میرا دل کرتا اپنی بیوی سے براہ راست پوچھ لوں، مگر پھر سوچا گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ دن گزرنے کے ساتھ میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بیوی کے راز تک پہنچ جاؤں۔ میرا دل خوفزدہ اور پریشان تھا۔ اگر میری بیوی کچھ غلط کرتی پکڑی گئی تو مجھے سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہی سوچ مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں حیران تھا آخر میری بیوی ایسے کیسے کر سکتی؟ یہ سوچ ہی میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ گھر برباد ہو گیا سو الگ، اور پھر جو بدنامی ہوگی وہ الگ۔ اب تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے اب تو میں اپنی بیوی اور مچھلی والے کا راز جان کر ان کا کوئی پکا فیصلہ کروں گا۔ میں شام کو گھر لوٹا کام سے تو میری بیوی کھانے میں دال بنا رہی تھی جبکہ میں شام کے کھانے کے لیے گوشت لایا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات سخت عجیب لگی تھی کہ وہ گوشت کے بجائے دال بنا رہی تھی۔ حالانکہ صبح کام پر جاتے ہوئے میں بیوی کو بول کر گیا تھا کہ میں ساتھ کام کرنے والے لڑکے کے ہاتھ میں گوشت بھیجوں گا، اس لیے آج قورمہ ہی بنے گا۔ میں حیران سا بیوی کو دیکھ رہا تھا مگر وہ مجھے دیکھے بنا اپنے کام میں لگی رہی۔ میں اب اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس روز بھی میری بیوی کا رنگ گوشت کا نام سن کر فک ہو گیا تھا اور آج وہ گوشت ہی نہیں پکا رہی تھی۔ میری حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب میرے استفسار پر اس نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا گوشت نہیں دے کر گیا تو پکاتی کہاں سے؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ وہ لڑکا میرے سامنے گوشت لے کر ہمارے گھر کی طرف گیا تھا۔ مجھے تو یہ ماجرا ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میری بیوی کا مچھلی والے کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنا اور پھر گھر سے عجیب بو کا آنا اور اس کے بعد گوشت کے نام پر اس کا رنگ اڑنا ایک الگ کہانی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور اب اس کا جھوٹ بولنا مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ میں نے اب دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو ختم کر کے ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیوی کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ اب میں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا جس پر عمل صبح اٹھ کر ہی کیا جا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے کھانا دیا جو کہ آج میں نے بے دلی سے کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اپنے ذہن میں آگے کا لاحقہ عمل ترتیب دے کر میں سو گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر گھر لوٹ آیا۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی میرے لیے ناشتہ لے آئی اور مجھے ناشتہ دے کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آج صبح سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بہت خوش تھی، مگر میں اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں جیسے اٹھنے لگا تو میری بیوی نے آخر اپنی خوشی کا راز میرے سامنے کھول ہی دیا۔ مجھے جو خوشخبری سنائی میں تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جب کچھ ہوش آیا تو خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری کے بعد میرے ذہن سے اپنا پلان اور بیوی کے پراسرار حرکتوں کو جاننے کا تجسس کچھ لمحوں کے لیے دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں اس دن کیا کرنے والا تھا میں سچ میں بھول گیا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میری بیوی نے اب مچھلی والے کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، مگر نہیں۔ اگلے 2 دنوں میں اس کو پھر سے اس کی ریڑھی کے پاس موجود دیکھا۔ اب تو میں گہری سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب تو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آخر میں نے وہی پلان ترتیب دیا اور چپ چاپ گھر چلا آیا۔ رات کو کھانا کھا کر سو گیا اور صبح آنکھ کھولی تو نماز کے لیے چلا گیا۔ معمول کے مطابق جب گھر لوٹا تو بیوی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں مصروف تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کام کا بہانہ کر کے گلی کے کونے میں چھپ گیا۔ جیسے ہی مچھلی والا اپنی ریڑھی گھسیٹتا ہوا گلی میں داخل ہوا تھا، چند ہی لمحوں میں اس کی ریڑھی پر لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اس سے فاصلے پر کھڑی گاہکوں کے کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی گاہک کم ہوئے میری بیوی اس کی ریڑھی کے پاس گئی۔ میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ خوف نے میرے چہرے پر گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ دماغ میں الگ سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ میری بیوی جیسے ہی اس مچھلی والے کے پاس بیٹھی تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے شاید وہ کوئی عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے میری بیوی کے پلوں میں کچھ باندھا تھا جو کہ غور سے دیکھنے پر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی تعویذ تھا جو وہ مچھلی والا میری بیوی کے پلوں سے باندھ رہا تھا۔ میں اس قدر حیران تھا کہ آخر میری بیوی کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔
اس کے بعد جب میں نے سنا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، میں نے بے ساختہ پاس کی دیوار کا سہارا لیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اس قدر حیران و پریشان تھا آخر میری بیوی نے یہ سب کیوں کیا۔ یہ معاملہ ابھی بھی مجھ سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری بیوی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی تھی وہ جو یہ سب کر رہی تھی؟ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ حقیقت نے سچ میں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اور مجھے یہ تو علم ہو چکا تھا کہ میری بیوی اس مچھلی والے کے پاس کیا کرتی تھی، مگر آدھی حقیقت تھی کہیں وہ مجھ پر کالا جادو تو نہیں کرواتی تھی۔ خدا کے خوف سے میرا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ مجھے اب اپنے رب کے قہر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری بیوی یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اللہ پاک کو ناراض کر کے کون خوشحال زندگی گزار سکتا تھا؟ پھر اب جانے کیا ہونے والا تھا؟ میں ڈرتا خدا کے خوف سے وہیں کھڑا اپنے رب کے حضور معافی کی گزارش کر رہا تھا۔ میں وہیں سے اپنے کام پر چلا گیا۔ وہاں بھی میرا ذہن اپنی بیوی کی حرکتوں پر ہی ٹکا ہوا تھا۔ میں دکھی تھا، آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو وہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر رہی تھی؟ میں اسی کشمکش میں ڈوبا، کام بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا، ہر سوچ بیوی پر آ کر رک رہی تھی۔ اب مجھے اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی تھی۔ میں گھر آیا تو میری بیوی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میری بہن بھی اس کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ آج لگتا تھا میری بہن ٹیوشن پڑھنے نہیں گئی تھی۔ تبھی وہ میری بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر برآمدے میں بیٹھ گیا اور کام کرتی اپنی بیوی کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی نے ایسا کون سا کام کروایا ہوگا اس مچھلی والے سے کہ وہ اسے دوپٹے میں تعویذ باندھ کر دیتا تھا۔ اب میرا تجسس اس بات پر بڑھ رہا تھا کہ ایسا کون سا کام کروایا ہوگا میری بیوی نے اس مچھلی والے پیر سے۔ سوچیں مجھے الجھا رہی تھی۔ میں چونکا جب میری بیوی نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا اور مسکرا کر مجھے کھانے کا کہا۔ میں نے ساری سوچوں کو جھٹک دیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا ہی جا رہا تھا۔ اس واقعے کو 9 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 9 ماہ میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میری بیوی اس مچھلی والے سے عمل اور تعویذ کیوں کرواتی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ نے ہم پر کرم کیا اور میری بیوی کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور وقتی طور پر اس واقعے کو بھول گیا، مگر پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم پر میرے رب نے آزمائش کا بوجھ ڈال دیا۔ ہمارا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ذہنی اور ہاتھوں پیروں سے معذور تھا۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا میری بیوی کا عمل اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس صورت میں ہم پر آزمائشیں آئیں گی۔ میری بیوی بھی شاید اس بات کو جان گئی تھی، اس لیے اب اس کا رجوع رب کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی اور رو رو کر اپنے خدا سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگتی۔ اس رات بھی وہ ایسے ہی روتی گڑ گڑاتی اپنے رب کے سامنے سجدے میں رو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری گناہ گار بندی ہوں، میں مانتی ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے اس پیر سے اپنے شوہر کو قابو کرنے کے عمل کروائے تھے۔ یا اللہ میں بھٹک گئی تھی، مجھے لگا اگر اولاد دیر سے ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے منہ موڑ لے گا، اس لیے میں اس سے اولاد کے لیے تعویذ کروائے۔ یا میرے رب مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں اب ان چیزوں پر یقین کر کے تجھے ناراض نہیں کروں گی، تو بس مجھے معاف کر دے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا اللہ پاک کو ناراض کرنے کے بعد کون خوش رہ سکتا تھا، مگر مجھے اپنی بیوی سے یہ امید نہیں تھی۔ اس سچ کو جان کر باقی کے سوال جو میرے ذہن میں ابھرے تھے اب مجھے ان کے جواب بھی مل گئے تھے۔ ضرور اس پیر نے میری بیوی کو گوشت پکانے سے منع کیا ہوگا، اس لیے تو وہ گوشت پکانے کے نام پر گھبرا جاتی تھی۔ آج میرے سامنے ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیوی اس پیر سے تعویذ کیوں لیتی تھی۔ وہ اولاد کے لیے عمل کرتا تھا اور تعویذ شوہر کو قابو کرنے کے لیے دیتا تھا، اور وہ جو میری بیوی میرے سر پر کھڑی رہتی تھی وہ ضرور کوئی عمل کرتی تھی کہ میں اس کے قابو میں رہوں۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ تو بہت آیا، مگر جب وہ خود نادم اور پریشان تھی تو میں اسے یہ سچ کیوں بتاتا کہ میں سب جان چکا ہوں۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا بنا آہٹ کیے۔ وہ یوں ہی روز اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتی تھی۔ ہمارا معذور بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ میری بیوی مسلسل رب کے سامنے توبہ کرتی رہی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی رہی۔ اس دوران اللہ پاک نے ہم پر ایک بار پھر سے اپنا کرم کیا تھا۔ میری بیوی اس بار بہت ڈری ہوئی تھی۔ یہ 9 مہینے اس نے جس تکلیف سے گزارے تھے یہ وہ جانتی تھی یا اس کا خدا۔ میری بیوی ہر وقت توبہ کرتی رہتی، اللہ کے حضور
گڑ گڑا کر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتی تھی۔ میں اس کی تکلیف کا گواہ تھا۔ اس کے بعد بھی ہماری گلی میں وہ مچھلی والا آتا رہتا تھا، مگر اب میری بیوی ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر نہ جا